دیکھیے شاعری کے بارے میں ایسا ہے کہ قرآن مجید میں عام طور پر شعراء کی مذمت کی گئی ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ عربوں میں شاعری کا بہت ذوق تھا اور شعراء کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی، چنانچہ ہر سال جو ان کا میلہ لگتا تھا اس میں تمام شعراء آ کے اپنے قصیدے پیش کرتے تھے، اور جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا پھر اس کو جو ہے وہ قرار دے دیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے اس سال کا شاعر یہ ہے، اور اس کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا پردے کے ساتھ، اور تمام شعراء مل کر اس شاعر کو، بڑے شاعر کو سجدہ کرتے تھے، گویا کہ وہ ایک اعلان تھا اس کا کہ ہم نے تمہاری عظمت کو مان لیا ہے۔ تو یہ جو پس منظر تھا شاعری کا، اور ظاہر ہے شاعری کے اندر زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، انتہائی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سی باتیں جو ہے، اور ابھی ایک بات کہہ رہے ہیں کل کوئی اور دوسری بات کہہ دیں گے، لہذا شاعری جو ہے ایک بطور ایک ہدایت کی سورس کے اس کی نفی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ ان کی صفات ہے عام طور پر۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں اس میں استثناء ہوگا، وہ شاعر جو ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، دل میں نور ایمان ہے، اس کے حوالے سے وہ شاعری کو ذریعہ بنا رہے ہیں لوگوں تک اپنے دین کے پیغام کو پہنچانے کا، وہ مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ تو ہر چیز کے ساتھ آپ کو معلوم ہے دنیا میں ایک اصول ہے، ایکسیپشنز پروو دی رول، ایکسیپشنز کے ذریعے سے تو جو رول ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کو اور اثبات ہو جاتا ہے اس کا۔ تو ایکسیپشنز ہیں، لیکن عام طور پر شعراء کے بارے میں وہی باتیں صحیح ہیں کہ جو قرآن نے کہی ہیں۔